بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ آل عمران پارٹ نمبر 2۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی عورت نے، ربی اے رب، انی نذرت لک، میں نے نظر کیا تیرے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا، سب سے آزاد رکھ کر، فتقبل منی، سو تو مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا۔ نمبر 1۔ فلما وضعتها قالت، پھر جب اس کو جنا تو بولی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے تو اس کو لڑکی جنی۔ نمبر 2۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی۔ نمبر 3۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیدها بک، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ نمبر 4۔ فتقبلها ربها، پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح کا قبول، وانبتها نباتا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح، حسنا، اچھی طرح بڑھانا، وکفلها زکریا، اور سپرد کی زکریا کو، نمبر 5۔ کلما دخل علیہا زکریا، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ حضرت مریم کی والدہ کی منت اور دعا۔ عمران کی عورت کا نام حنہ بنت فاقوزہ، اس نے اپنے زمانہ کے رواج کے موافق منت مانی تھی کہ خداوندا، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے محرر تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام دنیاوی مشاغل اور قید نکاح وغیرہ سے آزاد رہ کر ہمیشہ خدا کی عبادت اور کلیسا کی خدمت میں لگا رہے گا۔ اے اللہ، تو اپنی مہربانی سے میری نظر کو قبول فرما، تو میری عرض کو سنتا اور میری نیت اخلاص کو جانتا ہے۔ گویا لطیف طرز میں استدعا ہوئی کہ لڑکا پیدا ہو، کیونکہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ نمبر 2۔ یہ حسرت و افسوس سے کہا کیونکہ خلاف توقع پیش آیا اور لڑکی قبول کرنے کا دستور نہ تھا۔ نمبر 3۔ یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ حق تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اسے معلوم نہیں کیا چیز جنی، اس لڑکی کی قدر و قیمت کو خدا ہی جانتا ہے، جس طرح کہ بیٹے کی اسے خواہش تھی، وہ اس بیٹی کو کہاں پہنچ سکتا تھا۔ یہ بیٹی بذات خود مبارک و مسعود ہے، اور اس کے وجود میں ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے کا وجود منطوی ہے۔ نمبر 4۔ دعا کی قبولیت اور مس شیطان کی حدیث۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کے بچے کو ولادت کے وقت جب ماں سے جدا ہو کر زمین پر آ رہتا ہے، شیطان مس کرتا ہے، مگر عیسیٰ اور مریم مستثنیٰ ہیں۔ اس کا مطلب دوسری حدیث کے ملانے سے یہ ہوا کہ بچہ اصل فطرت صحیحہ پر پیدا کیا جاتا ہے، جس کا ظہور بڑے ہو کر عقل و تمیز آنے کے بعد ہوگا، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی اثرات کے سامنے بسا اوقات اصل فطرت دب جاتی ہے، جس کو حدیث میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر جس طرح ایمان و اطاعت کا بیج اس کے جوہر فطرت میں غیر مرئی طور پر رکھ دیا گیا، حالانکہ اس وقت اس کو ایمان تو کیا موٹی موٹی محسوسات کا ادراک و شعور بھی نہیں تھا، اس طرح خارجی اثر اندازی کی ابتدا بھی ولادت کے بعد ایک قسم کے مس شیطانی سے غیر محسوس طور پر ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس مس شیطانی کا اثر قبول کرے یا قبول کر لے تو آئندہ چل کر وہ برابر باقی رہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا تکفل چونکہ حق تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اگر فرض کرو ابتدائے ولادت میں یہ صورت ان کو پیش آئی ہو اور مریم و عیسیٰ کی طرح اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہ ہو، تو اس میں پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان مقدس و معصوم بندوں پر شیطان کی اس حرکت کا کوئی مضر اثر قطعاً نہیں پڑ سکتا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مصلحت سے یہ صورت سرے سے پیش ہی نہ آئی ہو، اوروں کو پیش آئی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قسم کی جزئی امتیازات فضیلت کلی ثابت کرنے کا موجب نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں ہے کہ 2 بچیاں کچھ اشعار گا رہی تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر لڑکیاں بدستور مشغول رہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکیاں اٹھ کر بھاگ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کیا اس سے کوئی خوش فہم یہ مطلب لے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں، ابو ہریرہ کا مس شیطان کی حدیث کو آیت حاضہ کی تفسیر بنانا بظاہر چسپاں نہیں ہوتا، الا یہ کہ آیت وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ إِلَى آخِرِهِ میں واو عطف کو ترتیب کے لیے نہ سمجھا جائے۔ یہ حدیث میں استثناء سے صرف مسیح کے مریم سے پیدا ہونے کا واقعہ مراد ہو، مریم و مسیح الگ الگ مراد نہ ہو۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں صرف حضرت عیسیٰ کی ذکر پر اکتفا کیا ہے، واللہ اعلم۔
نمبر 5 حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں، یعنی گو لڑکی تھی مگر حق تعالیٰ نے لڑکے سے بڑھ کر اسے قبول فرمایا، بیت المقدس کے مجاورین کے دلوں میں ڈال دیا کہ عام دستور کے خلاف لڑکی کو قبول کر لیں، اور ویسے بھی مریم کو قبول صورت بنایا اور اپنے مقبول بندہ زکریا کی کفالت میں دیا اور اپنی بارگاہ میں حسن قبول سے سرفراز کیا، جسمانی، روحانی، علمی، اخلاقی ہر حیثیت سے غیر معمولی طور پر بڑھایا۔ جب مجاورین میں سے اس کی پرورش کے متعلق اختلاف ہوا تو قرہ انتخاب حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکال دیا تاکہ لڑکی اپنی خالہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائے اور زکریا علیہ السلام کے علم و دیانت سے مستفید ہو۔ زکریا علیہ السلام نے پوری مراعات اور جہد و جہد کی۔ جب مریم سیانی ہوئی تو مسجد کے پاس ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا۔ مریم دن بھر وہیں عبادت وغیرہ میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے گھر گزارتی۔ المحراب حجرے میں، وجد عندها رزقا پاتے اس کے پاس کچھ کھانا۔ نمبر 1 قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا تیرے لیے یہ؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ نمبر 2 ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ نمبر 3 فنادته الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی۔ نمبر 5 مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی۔ نمبر 5 وسیدا، اور سردار ہوگا، وحصورا، اور عورتوں کے پاس نہ جائے گا۔ نمبر 6 ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ فقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور عورت میری بانجھ ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام کی برکات کا ظہور۔ اکثر سلف کے نزدیک رزق سے مراد ظاہری کھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم میوے آتے، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے گرمی میں۔ اور مجاہد سے ایک روایت ہے رزق سے مراد علمی صحیفے ہیں جن کو روحانی غذا کہنا چاہیے۔ بہرحال اب کھلا مریم کی برکات و کرامات اور غیر معمولی نشانات ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کا بار بار مشاہدہ ہونے پر زکریا سے علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور ازراہ تعجب پوچھنے لگے کہ مریم یہ چیزیں تم کو کہاں سے پہنچتی ہیں؟ نمبر 2 یعنی خدا کی قدرت ایسی طرح مجھ کو یہ چیزیں پہنچاتی ہیں جو قیاس و گمان سے باہر ہے۔ نمبر 3 اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد کی کوئی ظاہری امید نہ تھی۔ مریم کی نیکی اور برکت اور یہ غیر معمولی خوارق دیکھ کر دفعتاً قلب میں جوش اٹھا کہ اور فوری تحریک ہوئی کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں، امید ہے کہ مجھے بھی بے موسم میوہ مل جائے، یعنی بڑھاپے میں اولاد مرحمت ہو۔ نمبر 4 حضرت یحییٰ کی بشارت، دعا قبول ہوئی، بشارت ملی کہ لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ نمبر 5 ایک حکم سے، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہیں جو خدا کے حکم سے بدون باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو پہلے سے خبر دیتے تھے کہ مسیح پیدا ہونے والے ہیں۔ نمبر 6 حضرت یحییٰ کے اوصاف، یعنی لذات و شہوات سے بہت زیادہ رکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہے گا کہ عورت کی طرف التفات کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ یہ حضرت یحییٰ کا مخصوص حل تھا جسے امت محمدیہ وسلم کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ امتیاز یہ ہے کہ کمال معاشرت کے ساتھ کمال عبادت کو جمع فرمایا۔ نمبر 7 یعنی صلاح و رشد کے اعلیٰ مرتبہ پر فیض ہوگا جسے نبوت کہتے ہیں۔ یہ صالح کے معنی شائستہ کے لیے لیے جائیں، یعنی نہایت شائستہ ہوگا۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ نمبر 1 قال رب اجعل لي آیہ، کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ نمبر 2 قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا، مگر اشارے سے۔ نمبر 3 واذکر ربک کثیرا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کر شام اور صبح۔ نمبر 4 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے بولے یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھ کو پسند کیا، وطہرکی، اور ستھرا بنایا، واصطفاکی، اور پسند کیا تجھ کو، علی نساء العالمین، سب جہان کی عورتوں پر۔ نمبر 5 یا مریم اقنتی لربک، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر۔ نمبر 4
نمبر 6 ورکعی مع الراکعین، اور ساتھ رکوع کرنے والوں کے. نمبر 7 ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں غیب کی ہیں. نوحیہ الیک، جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو. نمبر 8 وما کنت، اور تو نہ تھا. تفسیر: غیر معمولی واقعات کی توجیہ، یعنی اس قدر قدرت و مشیت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں گو اس عالم میں اس کی عادت یہی ہے کہ اسباب عادیہ سے مسببات کو پیدا کرے، لیکن کبھی کبھی اسباب عادیہ کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے کسی چیز کا پیدا کر دینا بھی اس کی خاص عادت ہے. اصل یہ ہے کہ مریم صدیقہ کے پاس خوارق کے عادت طریقہ سے رزق کا پہنچنا اور بہت سے غیر معمولی واقعات کا ظہور پذیر ہونا، یہ دیکھ کر مریم کے حجرہ میں بے ساختہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا، اور پھر ان کو اور ان کی بانجھ عورت کو بڑھاپے میں غیر معتاد طور پر اولاد کا ملنا، اور سب نشانیوں کو قدرت کی طرف سے اس عظیم الشان آیت الہیہ کی تمہید سمجھنا چاہیے جو مریم کے وجود سے بدون قربان زوج مستقبل قریب میں ظاہر ہونے والی تھی. گویا حضرت یحییٰ کی غیر معتاد ولادت پر کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمانا تمہید تھی. کذالک اللہ یخلق ما یشاء کی جو آگے حضرت مسیح علیہ السلام کی غیر معتاد ولادت کے سلسلے میں آیا جاتا ہے. نمبر 2 حضرت یحییٰ کے حمل کے نشانی، جس سے معلوم ہو جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ قربت ولادت کے آثار دیکھ کر مسرت و تازہ حاصل ہو اور شکر نعمت بیش مشغول رہو. نمبر 3 یعنی جب تجھ کو یہ حالت پیش ہے کہ 3 دن رات لوگوں سے بجز اشارہ کے کوئی کلام نہ کر سکے اور تیری زبان خالص ذکر الہی اس کے لیے وقف ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب استقرار حمل ہو گیا. سبحان اللہ. نشانی بھی ایسی مقرر کی کہ نشانی کی نشانی ہو، اور اطلاع پانے سے جو غرض تھی شکر نعمت وہ اعلیٰ وجہ الکمال حاصل ہو جائے. گویا خدا کے ذکر و شکر کے سوا چاہیں بھی تو زبان سے دوسری بات نہ کر سکے. نمبر 4 حضرت زکریا کو کثرت ذکر کا حکم، یعنی اسی وقت خدا کو بہت کثرت سے یاد کرنا اور صبح و شام تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا. معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں سے کلام نہ کر سکنا گو اضطراری تھا، تاکہ ان دنوں میں محض ذکر و شکر کے لیے فارغ کر دیے جائیں، لیکن خود ذکر و فکر میں مشغول رہنا اضطراری نہ تھا، اس لیے اس کا امر فرمایا گیا. نمبر 5 حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں کا خطاب. حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام کا قصہ جو ضمنی مناسبات سے درمیان میں آ گیا تھا، اور جس میں استفاء آل عمران کی تاکید اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قصہ کی تمہید تھی، یہاں ختم کر کے پھر مریم و مسیح کے واقعات کی طرف کلام منتقل کیا گیا ہے. چنانچہ مسیح سے پہلے ان کی والدہ کا فضل و شرف ذکر فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں نے مریم سے کہا اللہ نے تجھے پہلے دن سے چھانٹ لیا کہ باوجود لڑکی ہونے کے اپنے نیاز میں قبول کیا، اور طرح طرح کے احوال رفیعہ اور کرامات سنیہ عنایت فرمائیں. ستھرے اخلاق، پاک طبیعت اور ظاہری و باطنی نزاہت عطا فرما کر اپنی مسجد کی خدمت کے لائق بنایا، اور جہاں کی عورتوں پر تجھ کو بعض وجوہ سے فضیلت بخشی. مثلا ایسی استعداد رکھی کہ بدون مس بشر تنہا اس کے وجود سے حضرت مسیح جیسے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوں. یہ امتیاز دنیا میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا. نمبر 6 یعنی خدا نے جب ایسی عزت اور بلند مرتبہ تجھ کو عطا فرمایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص و تذلل کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہے، اور وظائف و عبودیت کے انجام دینے میں بیش از بیش سرگرمی دکھلائے. حق تعالی نے تجھے جس امر عظیم کے بروئے کار لانے کا ذریعہ تجویز کیا ہے وہ ظہور پذیر ہو. نمبر 7 جیسے راکعین خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں تو بھی اسی طرح رکوع کرتی رہے، یا یہ مطلب کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، اور چونکہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکعت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا. کما یفہم من کلام ابن تیمیہ فی فتاواہ واللہ عالم. اس تقدیر پر اگر اقتنی میں قنوت سے قیام مراد لیں تو قیام، رکوع، سجود تینوں آیات صلاۃ کا ذکر آیت میں ہو جائے گا. تنبیہ: ممکن ہے کہ اس وقت عورتوں کو عام طور پر جماعت میں شریک ہونا جائز ہو، یا خاص فتنہ سے معمون ہونے کی صورت میں اجازت ہو، یا مریم کی خصوصیت ہو، یا مریم علیہ السلام اپنے حجرہ میں رہ کر تنہا یا دوسری عورتوں کی ہمراہ امام کی اقتداء کرتی ہوں. سب احتمالات ہیں، واللہ عالم. نمبر 8
یہ واقعات حضرت وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں، یعنی ظاہری حیثیت سے آپ کچھ پڑھے لکھے نہیں، پہلے سے اہل کتاب کی کوئی معتد بھی صحبت نہیں رہی جن سے واقعات ماضیہ کی ایسی تحقیق معلومات ہو سکیں، اور صحبت رہتی بھی تو کیا تھا، وہ لوگ خود ہی اوہام و خرافات کے اندھیروں میں پڑے بھٹک رہے تھے، کسی نے عداوت میں، کسی نے حد سے زیادہ محبت میں آ کر صحیح واقعات کو مسخ کر رکھا تھا۔ پھر اندھے کی آنکھ سے روشنی حاصل ہونے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اندرونی حالات مدنی اور مکی دونوں قسم کی صورتوں میں ان واقعات کو ایسی صحت اور بسط و تفصیل سے سنانا جو بڑے بڑے مدعیان علم کتاب کی آنکھوں میں چکا چوند کر دیں اور کسی کو مجال انکار باقی نہ رہے، اس کی کھلی دلیل ہے کہ بذریعہ وہی آپ کو علم دیا گیا، کیونکہ آپ نے نہ بچشم خود ان حالات کا معائنہ کیا اور نہ علم حاصل کرنے کا کوئی خارجی ذریعہ آپ کے پاس موجود تھا۔ لدیہم ان کے پاس اذ یلقون اقلامہم جب ڈالنے لگے اپنے قلم، ایکم یکفل مریم کون پرورش میں لے مریم کو، وما کنت لدیہم اور تو نہ تھا ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے۔ نمبر 1 اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، من المقربین اور اللہ کے مقربوں میں۔ نمبر 2 ویکلم الناس اور باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہدی جب کہ ماں کی گود میں ہوگا، وکہلا من الصالحین اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ نمبر 3 قالت رب انا یکون لی ولد بولی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تفسیر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے قرآن اندازی۔ جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئی تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کے پرورش میں رکھا جائے۔ آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے اسی کو حقدار سمجھیں۔ اس میں بھی قرہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا اور حق حقدار کو پہنچ گیا۔ نمبر 2 عیسیٰ بن مریم کی بشارت، کلمۃ اللہ کی تشریح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں اور قرآن و حدیث میں کئی جگہ کلمۃ اللہ فرمایا، انما المسیح عیسیٰ بن مریم ورسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ نساء رکوع نمبر 23۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات بے شمار ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، قل لو کان بحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سورہ کہف رکوع نمبر 12۔ لیکن بالتخصیص حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کا حکم کہنا اس حیثیت سے ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے توسط سے بدون عام سلسلہ اسباب کے خلاف محض خدا کے حکم سے ہوئی، اور جو فعل عام اسباب عادیہ کے سلسلے سے خارج ہو عموماً اس کی نسبت براہ راست حق تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ انفال رکوع نمبر 2۔ تنبیہ مسیح اصل عبرانی میں ماشخ یا مشیحہ تھا جس کے معنی مبارک کے ہیں، معرب ہو کر مسیح بن گیا۔ باقی دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بالاجماع عربی لفظ ہے جس کی وجہ تسمیہ اپنے موقع پر کئی طرح بیان کی گئی ہے۔ مسیح کا دوسرا نام یا لقب عیسیٰ ہے جو اصل عبرانی میں یشوع تھا، معرب ہو کر عیسیٰ بنا جس کے معنی سید کے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ابن مریم کو حضرت مسیح کے لیے بطور جزء علم کے استعمال کیا، کیونکہ خود مریم کی بشارت سناتے وقت یہ کہنا کہ تجھے کلمۃ اللہ کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، عیسیٰ کا پتہ بتلانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس پر متنبہ کرنا تھا کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت صرف ماں ہی کی طرف ہوا کرے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو خدا کی یہ آیت عجیبہ ہمیشہ یاد دلانے اور مریم کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے گویا نام کا جز بنا دی گئی۔ ممکن تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بمقتضائے بشریت یہ بشارت سن کر تشویش ہو کہ دنیا کس طرح باور کرے گی کہ تنہا عورت سے لڑکا پیدا ہو جائے، ناچار مجھ پر تہمت رکھیں گے اور بچے کو ہمیشہ برے لقب سے مشہور کر کے ایذا پہنچائیں گے، میں کس طرح برات کروں گی؟ اس لیے آگے وجیہن فی الدنیا والآخرہ
کہہ کر اطمینان کر دیا کہ خدا اس کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی بڑی عزت و چاہت عطا کرے گا اور دشمنوں کے سارے الزام جھوٹے ثابت کر دے گا۔ وجی کا لفظ یہاں ایسے سمجھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، سورہ احزاب رکوع نمبر 9۔ گویا جو لوگ وجی کہلاتے ہیں ان کو حق تعالیٰ خصوصی طور پر طعن و تشنیع یا الزامات سے بری کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت پر جو خبیث باتیں طعن کریں گے یا خدا کو یا کسی انسان کو جھوٹ موٹ ان کا باپ بتلائیں گے یا خلاف واقعہ ان کو مصلوب مقتول یا بحالت زندگی مردہ کہیں گے یا الوہیت و ابنیت وغیرہ کے ابطال عقائد کی مشرکانہ تعلیم ان کی طرف منسوب کریں گے، اس طرح کے تمام الزامات سے حق تعالیٰ دنیا اور آخرت میں علانیہ بری ظاہر کر کے ان کی وجاہت و نزاہت کا اعلیٰ رؤوس الاشہاد اظہار فرمائے گا۔ جو وجاہیت ان کی ولادت و بعثت میں کے بعد دنیا میں حاصل ہوئی اس کی پوری تکمیل نزول کے بعد ہوگی، جیسا کہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر آخرت میں خصوصیت کے ساتھ ان سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی الاخری کا سوال کر کے اور انعامات خصوصیات کر کے تمام اولین و آخرین کے روبرو وجاہت و کرامت کا اظہار ہوگا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا و آخرت میں باوجاہت ہوں گے بلکہ خدا تعالیٰ کے اخص خواص مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ نمبر 3، گود میں باتیں کرنے کی پیشین گوئی، یعنی نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجے کے نیک ہوں گے اور اول ماں کی گود میں پھر بڑے ہو کر عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ ان الفاظ سے فی الحقیقت مریم کی پوری تسکین کر دی گئی۔ گزشتہ بشارات سے ممکن تھا یہ خیال کرتی کہ وجاہت تو جب کبھی حاصل ہوگی، مگر یہاں تو ولادت کے بعد ہی طعن و تشنیع کا ہدف بننا پڑے گا۔ اس وقت برات کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب دے دیا گیا کہ گھبراؤ نہیں، تم کو زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ تم کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھ چھوڑا ہے، کلام نہیں کر سکتی۔ بچہ خود جواب دہی کر لے گا، جیسا کہ سورہ مریم میں پوری تفصیل آئے گی۔ بعض محرفین نے کہا ہے کہ وَيُكَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، الآخر سے صرف مریم کی تسلی کرنی تھی کہ لڑکا گونگا نہ ہوگا، تمام لڑکوں کی طرح بچپن اور کہولت میں کلام کرے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ محشر میں بھی لوگ حضرت عیسیٰ یوں خطاب کریں گے یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد صبیا اور خود حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن فرمائیں گے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ کیا وہاں بھی اس خاص نشان کا بیان فرمانا اسی لیے ہے کہ مریم کو اطمینان ہو جائے کہ لڑکا گونگا نہیں، عام لڑکوں کی طرح بولنے والا ہے۔ اعاذنا اللہ من الغوایۃ والضلالہ۔ یہاں تک دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔